السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالی ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ جب سر میں ہوائیں طاعت تھیں، سرسبز شجر امید کا تھا، جب سر عصیاں چلنے لگے، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہے، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ حضرات، ذرا آپ اس زمانہ کا تصور کریں جب یکا وہ تنہا ایک 40 سالہ انسان نے اسلام کی آواز بلند کی، اور وہ آواز صرف 23 سال میں اتنی دور پہنچ گئی کہ تاریخ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ جو غریب تھے وہ امیر ہو گئے، جو بیچارے چرواہے کہے جاتے تھے وہ مسند اقتدار پر متمکن ہو گئے، جنہیں دنیا والے ان پڑھ بدو کہا کرتے تھے ان کا سیل روا اتنی تیزی سے بڑھا کہ 4 دانگ عالم میں ان کے تہذیب و تمدن کا ڈنکا بجنے لگا۔ جنہیں دنیا والے ان پڑھ بدو کہا کرتے تھے وہ ان کا سیل روا اتنی سیل رواں اتنی تیزی سے بڑھا کہ 4 دانگ عالم میں ان کے تہذیب و تمدن کا ڈنکا بجنے لگا۔ جو تعلیم و تہذیب کے پچھلی صفوں میں تھے وہ امام بن گئے، اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن کا یہ اعلان اپنے جگہ درست تھا، ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ ترجمہ: بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ مسلمانوں کی عروج کی داستان اتنی دلچسپ، حوصلہ افزا، روح پرور ہے کہ اس کو پڑھ کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا: دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی شوکت و سطوت، رعب و ہیبت کا ڈنکا بج رہا تھا۔ 4 دانگ عالم میں ان کے عروج کی داستانیں برزبا تھیں۔ وہ نیک تھے، صاحب صلاحیت تھے، معجد تھے، محقق تھے، علم دوست تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے دلوں میں خدا اور رسول کی اتنی محبت تھی کہ جتنا وہ اپنے مال و دولت، اہل و عیال سے نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جدھر رخ کرتے انہیں فتح ہی نصیب ہوتی تھی، جس سرزمین پر قدم رکھتے ان کے قدم چومنے کے لیے وہ بے قرار نظر آتی تھی۔ سچ کہا کہنے والے نے: جدھر رخ کیا سلطنت زیر فرما، جدھر رخ کیا سلطنت زیر فرما، جدھر آنکھ اٹھائی ممالک مسخر۔ مگر آہ، وہیں قوم آج ذلیل و خوار ہو رہی ہے، وہیں اسلام کے نام لیوا آج پے در پے شکستیں کھاتا چلا جا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ کیا کبھی ہم نے اس کو بھی سوچا ہے؟ سوچئے اور سمجھیے۔ ظاہر ہے کہ جن صفاتوں نے ہمیں ترقی کے منزل طے کرائے تھے، جن صفاتوں نے ہمیں بام عروج تک پہنچایا تھا، اگر وہی صفات ہم پھر سے پیدا کر لیں تو یقین رکھیے کہ ہم سب جلد کامیاب ہوں گے۔ آخر میں وہی شعر پھر سے سن لیں تاکہ آپ کا بھی ذہن تازہ ہو جائے۔ جب سر میں ہوائیں طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا، جب سر عصیاں چلنے لگے، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہے، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔